हेलो दोस्तों, मैं हूं आर के। तो आज हम रिएक्शन देने वाले हैं तारिक मसूद के स्पीच पर, जो उनका कहना है कि अमाल यानी कर्म को पैसों में कैसे बदलें। तो आइए हम उसी का रिव्यू एंड उसका रिएक्शन देते हैं। सूरह अल-हाक़ा की इन आयात पर दर्स चल रहा है कि जब आमाल नामा दाएं हाथ में दिया जाएगा तो ये कहेगा, अरे लोगो सुनो, पढ़ो मेरा आमाल नामा। इन्नी ज़ननतु, मुझे यकीन था, अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, कि मैं अपने हिसाब से मुलाकात करने वाला हूँ। फ़हुआ फ़ी ईशतिर रादिया, कुरान कहता है ऐसी ज़िंदगी होगी कि ज़िंदगी उससे खुश होगी। वो ज़िंदगी क्या होगी? फ़ी जन्नतिन आलिया, बहुत ऊंचे बुलंद बागात। कुरान में अल्लाह ने अपने नेक बंदों का जो अजर बयान किया है, वो अजर हमेशा जन्नत की सूरत में, जन्नत मिलेगी। दुनिया में किसी के भी अमल को नापने का जो आजकल एक मयार है वो है पैसा। आपने देखा होगा, गोरे जब कोई ज़्यादा अच्छा काम करें तो पैसा मिलता है, और ज़्यादा करें तो और पैसे। गोरों का एक उसूल है, ज़ाब्ता है कि इंसान के अमल को तोला जाएगा डॉलर में, रुपया में, जो भी जिस मुल्क की करेंसी है, पैसों में तोला जाएगा। कुछ दिन पहले एक पुलिस वाले के बारे में पता चला, उसने डाकुओं को मारा। आपने वीडियो देखी होगी, वायरल हुई है। इलाके के SHO साहब से इत्तेफाक से मेरी कहीं मुलाकात हो गई, तारुफ हुआ, जी मैं SHO हूँ, कहाँ का हूँ, फलां जगह का। उन्होंने बताया, मैंने कहा वो आजकल एक वीडियो वायरल हो रही है, वो सच्ची मुच्ची की है या झूठी मुट्ठी की है? उन्होंने बताया कि जी सच्ची मुच्ची की वीडियो है। पुलिस वाले ने बड़ी बहादुरी की, डाकू ने पुलिस वाले को 3 फायर किए, एक भी नहीं लगा। सामने से किए थे, पुलिस वाले ने शूट कर दिया उसको। बहुत बहादुरी की बात है, अपनी जान उस पुलिस वाले ने हथेली पे रख के एक डाकू को मारना, मैं समझता हूँ इस वक्त कौम पर सबसे बड़ा एहसान है। आप क्या समझते हो? डालूंगा। तो उन्होंने फिर मुझे SHO साहब ने बहुत सारे पुलिस वालों के बारे में बताया कि बाज़ पुलिस वाले अपने तौर पे ना, उनमें बड़ा जज्बा होता है और वो निशानेबाजी सीखते हैं। वो उन्होंने कहा ऐसे बाज इतने ट्रेंड हो जाते हैं, ये चीज़ जब तक आपके अंदर जज्बा नहीं होगा आप कुछ भी नहीं कर सकते। तनख्वाह से थोड़ी काम होते हैं। हर आदमी के अमल की वैल्यू आपने तनख्वाह रख दी, गोरा तो यही करता है ना। आपको अलग से मोटिवेशन चाहिए। जब तक आपके अंदर मुल्क की खिदमत का जज्बा ना हो, और ये जज्बा पैदा होता है अल्लाह के देखो, इंसान हकीकत में जितना मुखलिस अल्लाह के साथ हो सकता है ना, अगर वो अल्लाह पे ईमान ले आए, उतना किसी के साथ मुखलिस हो ही नहीं सकता। क्योंकि इंसान को पता है, यार मैं किसी और के लिए मुखलिस हूंगा तो ये भी तो मेरा जैसा इंसान है, मफाद परस्त है। ये होता है इंसान के दिल में। अल्लाह के बारे में हम सबको पता है कि अल्लाह का किसी से कोई मफाद नहीं है। इंसान अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा मुखलिस अपने वालिदैन के साथ होता है। उसकी भी यही वजह है, उसको पता है यार ये मेरे साथ जितने मुखलिस हैं, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे मामू, मेरे चाचे मेरे साथ ऐसे मुखलिस नहीं हो सकते। दूसरे नंबर पर इंसान अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा मुखलिस किसके साथ होता है? अपने वालिदैन। जो इंसान का बच्चा होगा, गैरत थोड़ी सी होगी, जो बेगैरत है उनकी तो बात ही नहीं कर रहा मैं। उनको तो पैसे से मतलब है, इखलास पे इखलास कहते हैं, पता नहीं किस किस्म की बातें इखलास। लेकिन तो जो नेचर पर हैं, तो इंसान को जब एहसास हो जाता है ना कि ये मेरे साथ मुखलिस है, तो उसके अंदर इससे खुद एक मोटिवेशन मिलती है, यार मैं भी इसके साथ क्या हूँगा, मुखलिस। कोई बात नहीं, कुर्बानी दूंगा मैं इसके लिए। लोग अपने बॉस के साथ मुखलिस नहीं होते कंपनियों में, आम तौर पे उनको पता है ये कौन सा हमारे साथ मुखलिस है, काम ले रहा है हमसे,
تنخواہ دے رہا ہے. آج اگر ہمیں فالج ہو گیا, خدا نخواستہ لقوہ ہو گیا, شوگر ہو گئی, کمپنی سے فوراً کیا کرے گا؟ چل بے نکل یہاں سے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. سعودی عرب سے کئی سال میں نے دیکھا لوگ کسی سیٹ کے پاس جاب کر رہے ہیں, کئی سال 20 سال جاب کی, بیماری ہوئی فوراً نکال دیا سیٹ نے. میں ان سے کہتا ہوں تمہیں نکالا ہوگا تو 4 سال کی تنخواہ تو دی ہوگی, 20 سال تم امپلائی رہے, اور کہہ رہے نہیں بھائی ایک پائی نہیں دی. ہاں کمپنی کا لا اگر ہے نا تو وہ لا کی پابندی کی وجہ سے دے دیں گے, کیس نہ ہو جائے, خود سے نہیں. لہذا مزدور بھی روبوٹ کی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں, جذبہ نہیں ہوتا ان میں. تو پتہ ہے کون سا ہمارے ساتھ مخلص ہیں. صاحب نے بتایا, اتنی بڑی داڑھی ماشاءاللہ, تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں ایسے جو صاحب. تو ملاقات ہو گئی, اتفاق سے سلام دعا ہو گئی. ملاقات ہوئی کیسے, یہ بڑی لمبی کہانی ہے. اتفاق سے تو ہوئی تھی لیکن پوری بات میں بھی نہیں بتا رہا, وہ پھر غصے نہ ہو جائیں. بڑے ٹیکنیکل پوائنٹ ہوا تھا. زیادہ سب بتا دوں تو ہاتھ پاؤں کٹوا دوں. خیر جی, میں نے کہا کہ اس بندے نے اتنی بہادری کی ہے, تو انہوں نے پھر بتایا یہ پولیس والے کے اور بھی بڑے واقعات ہیں, بڑا پھر اپنے لوگوں کے بارے میں بتایا. میرے ماتحت کچھ پولیس والے ایسے, ان کا نشانہ ایسے الٹے ہاتھ سے منہ پیچھے کر کے بندہ پڑکا دیں. تو میں نے کہا کہ اس کو دیا کیا ہے. اس نے جو ڈاکو کو مارا, جب یہ ڈاکو کے قریب گیا, ڈاکو نے فائر کیے, لیکن جرک کی وجہ سے نا پسٹل اس کا نشانہ لگا نہیں. میں نے کہا یہ تو بڑی بہادری کی ہے یار, اس کو ملا کیا؟ مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے کہا 50,000 روپے, ایسے یاد پڑتا ہے, ہو سکتا ہے کوئی بہت زیادہ نہیں. غنیمت ہے 50 مل گئے, حالانکہ ملنے زیادہ چاہیے تھے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ زیادہ ملنے چاہیے, لیکن چلو یار, سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. تو میں نے کہا 50 تو نہیں, یہ تو بڑی بہادری. ایک ڈاکو کو مار کے اس نے اتنے لوگوں کی جان بچائی, پھر رسک کتنا لیا ہے. یہ سب چیزیں ایڈ کرو تو 50 بہت کم ہے. 50 میں تو اس کے 4-6 گٹکوں کا خرچہ نکلے گا میرا خیال ہے, 2-4 مہینے کے گٹکوں کا خرچہ نکلے گا. 50 میں کیا ہوتا ہے, مہنگائی دیکھو. لیکن چلو, میں نے پھر ان سے کہا کہ میرا رابطہ کرا دیں, میں اس کی دعوت کروں گا. ہم ظاہر ہے اس کو وہ انعام تو نہیں دے سکتے جو بنتا ہے, تھوڑا سا غیرت مند لوگوں سے ملاقات کا ثواب مل جائے گا ہمیں, تھوڑا سا اپریشیٹ کر لیں گے, اس کا کچھ انٹرویو لے لیں گے, اس سے اور پولیس والوں کو موٹیویشن مل جائے گی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حکومت جب کسی کے عمل کو تولتی ہے تو کس میں؟ پیسوں میں. کام اتنا کیا ہے تو اس کے 50 بنتے ہیں. اچھا مجھے وہ کہنے لگے یہ روزانہ بہادری کر دکھاتا رہے, روزانہ 50 کماتا رہے تو ایک مہینے میں اتنے کما لے گا. تو میں نے ان سے کہا تو نہیں, وہ ایسے جو صاحب ہیں ظاہر ہے احترام بھی ہوتا ہے. میں نے کہا کہ کہنے چاہیے تھا مجھے, کہا نہیں. میں نے کہنا یہ والا تھا کہ روز اتنی بہادری دکھا کے 50 کمائے گا نا تو 2-4 دن میں اس کا انا للہ ہو جائے. ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا کہ گولی نہ چلے یا نشانہ دائیں بائیں ہو جائے. تو ایسے کیسز کم ہی آتے ہیں, تو ان میں ایک ہی دفعہ میں اتنا دے دینا چاہیے بندے کو کہ وہ کہے یار کچھ حوصلہ افزائی ہوئی ہے. تو دنیا میں کسی کا عمل تولنے کا طریقہ عام طور پہ کیا ہے؟ پیسہ. پیسے سے تولا جاتا ہے. اللہ بھی یہ کر سکتا تھا کہ تم میری اطاعت کرو, تمہیں اتنے پیسے ملیں گے. یہی وجہ ہے کہ لوگ اللہ کی اطاعت نہیں کرتے, کیونکہ ثواب پیسوں کی شکل میں ملتا نہیں ہے. لوگوں کو ضرورت کس کی ہے؟ پیسے کی. اللہ میاں کہتے ہیں فجر کی نماز پڑھو گے 5,000 ملیں گے تمہیں. ساری دنیا فجر پڑھ رہی ہوتی. اللہ میاں کہتے ہیں ظہر پڑھو گے تو 4,000 ملیں گے. ساری دنیا ظہر کی نماز میں آ رہی ہوتی. اللہ نے ہمیں عمل کا بدلہ کرنسی کی صورت میں نہیں دیا. کیوں؟ اللہ کہتے ہیں میں دنیا میں بھی بدلہ نہیں رکھا, میں نے دنیا میں بھی نہیں رکھا.
اللہ کرنسی کی صورت میں نہ دیتا، نماز پڑھنے سے انکریمنٹ لگ جاتا، آپ کا ایک گریڈ آپ کا اوپر ہو جاتا، کوئی بیماری ختم ہو جاتی، یہ بھی تو اجر کی صورت تھی نا. اللہ نے کہا نہ نہ، میرا اجر ہوگا آخرت میں. میرا اجر کب ملے گا؟ آخرت میں. کیوں ہے اللہ، دنیا میں کیوں نہیں؟ اللہ کہتے ہیں میری نظر میں اس دنیا کی حیثیت 2 ٹکے کی. یہ ٹکے کا لفظ بڑا ٹائٹ لفظ ہے یار. یہ بنگلہ دیش کی کرنسی ہے ٹکا، تو اس میں لذت بہت ہے. 2 ٹکے کا آدمی کہتے ہیں نا 2 ٹکے کا آدمی نہیں ہے. ٹکے میں جو مزہ ہے وہ مزہ کسی اور مثال میں نہیں. تو اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت 2 ٹکے کی بھی نہیں ہے. وہ ایک ہم نے مزاحیہ کلپ دیکھا، وہ میرے بہت زور سے آ رہا ہے. اس سیٹھ نے اس کو ملازم کو ڈانٹا نا، 2 ٹکے کا آدمی نہیں ہے تو. ملازم رونے لگا. کیوں رو رہا ہے؟ کہہ رہے سر آپ نے اپنی اور میری ویلیو برابر کر دی ہے. مجھے غم اس پر ہو رہا ہے کہ اس گھر میں میری اور آپ کی حیثیت بعض لوگ بڑے حاضر جواب ہوتے ہیں. تو اللہ اس دنیا میں ہمیں اجر، اللہ نے وعدہ اس کا کیا ہی نہیں. اور ہمارا مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم سب کچھ اس دنیا میں چاہ رہے ہیں. دین پہ بھی چل رہے ہیں، میری دنیا بہتر ہو جائے. ایمانداری سے کام کر رہے ہیں، میری دنیا بہتر ہو جائے. نماز پڑھ رہے ہیں، میری دنیا بہتر ہو جائے. اللہ کہہ رہے ہیں میری نظر میں اس کی حیثیت 2 ٹکے کی ہے ہی نہیں. میں نے تو آخرت رکھی ہے، اصل تو آخرت ہے. کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ بھائی کسی کو کتنا بھی دے دیں، ہے تو یہ مسافر خانہ نا، ہے تو فنا ہونے والی، ختم ہونے والی، کیا کر لے گا؟ دوستوں ہمیں اس بیان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو دنیا میں جو کام ہوتے ہیں اس کے بدلے تو ترنت دیے جاتے ہیں، جیسے کہ پیسہ دیا جاتا ہے یا اس کے بدلے میں کوئی سامان دیا جاتا ہے. لیکن جو عمل کرتا ہے، عبادت کرتا ہے اللہ کی، تو اس کا بدلہ اللہ اس کو پیسوں کے بدلے میں یا اس کی کوئی چیز کے بدلے میں نہیں دیتا، بلکہ اس کا بدلہ آخرت میں دے گا وہ. تو یہی اس بیان میں کہا گیا ہے. تو اب ملیں گے ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں. ہماری ویڈیو کو شیئر کریے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بالکل بھی. اور